محترم سامعین کرام اور اسٹیج پر تشریف فرما معزز مستند حضرات علماء کرام اور پنڈال میں پردے میں تشریف فرما ہماری عزت دار ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اس جلسے کے اراکین کا، اس علاقے میں اس بستی میں پہلی بار حاضری کا موقع دیا اور بہت کم دنوں میں ایک خوبصورت جلسہ، ایک خوبصورت مجلس آپ لوگوں کے سامنے منعقد کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام سننے سنانے والوں کو، یہاں پر بیٹھنے والوں کو، اور جس اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے یہاں پر اس جلسے کو منعقد کرنے میں جس کی شرکت رہی ہو، اللہ ہم سب کے لیے اس پروگرام کو، اس جلسے کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے بھائیوں، رات کا زیادہ تر حصہ گزر چکا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ لوگ نیند کی آغوش میں جا چکے ہیں، اس کے باوجود آپ کو اپنی شریعت سے، آپ کو اپنے مذہب سے، آپ کو اپنے دھرم سے آج بھی اتنی محبت ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ چاہے رات ہو چاہے دن ہو، 24 گھنٹے میں جب بھی شریعت کی، قرآن و سنت کی، احادیث رسول کی جب بھی بات آئے، ہم تمام مسلمان اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے قرآن سے، ہمیں اپنی شریعت سے، اللہ کے پیغمبروں سے، حضرات رسول سے، اتنے عرصے اور زمانے گزرنے کے بعد بھی آج بھی ہم اپنے دلوں میں دل سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہونا بھی چاہیے۔ آدمی زندگی گزارنے کے لیے دنیا سے محبت کرتا ہے، آدمی اپنی دولت اور جائیداد سے محبت کرتا ہے، مگر ان سے محبت، ان سے الفت، ان سے لگاؤ اور انسیت کامیابی کی دلیل نہیں، مگر آپ اپنی شریعت سے، اپنے قرآن سے اور نبی پاک علیہ السلام سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو اس میں آپ کی کامیابی کی واضح دلیل اور بین ثبوت موجود ہے۔ 1450 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی ایسے افراد موجود ہیں، چاہے دقت ہو، پریشانی ہو، آندھی و طوفان ہو، اللہ نے ان کو جس کے لیے پیدا کیا وہ اپنے اس مقصد سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹتے، وہ مکمل کرتے ہیں
اللہ کے پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ اس کو پورا ضرور کرتے. ہماری زندگی میں شریعت کے مطابق اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا اٹس our great responsibility. یہ ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک مقصد دے کر اس دنیا میں بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مقصد آپ کو پیدا کرنے کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ اگر آپ نے اس مقصد کو سمجھ لیا اور اس کو مکمل کرنے میں آپ نے اپنی زندگی میں محنت اور جستجو کی، آپ یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. وہ الگ بات ہے کہ شریعت پر، دین پر زندگی گزارنے میں تھوڑی بہت دنیاوی اعتبار سے دقت اور پریشانیاں آئیں گی، مگر اگر آپ نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا تو یقیناً آپ غازی ہیں. آپ اللہ کے نظر میں آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو عہدہ پسند ہے نہ مال و دولت پسند ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی کوئی چیز، آپ کا کوئی اگر پسند ہے کچھ تو وہ آپ کا عمل اور آپ کا اچھا کردار اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. اس دھرتی پر 10.5 ارب انسانوں میں صرف 2 ارب انسان، 1 ارب 98 کروڑ انسان ایسے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، ورنہ باقی اور 8 کروڑ انسان اس دھرتی پر وہ ایسے ہیں کہ اللہ ان کے نہ تو عقیدے کو پسند کرتا ہے، نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اقوال کو، نہ افعال کو، نہ ان کے احوال کو اور نہ ان کے قواعد سے اتفاق رکھتا ہے، بلکہ صرف ان 2 ارب انسانوں کی قدر اور قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ کون ہیں؟ وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ، وہ لوگ ہیں جو اللہ کی شریعت کو مانتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے اندر محمد رسول اللہ کے طریقے کو دخل دیتے ہیں، محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے. آج اگر دنیا کا کوئی مسلمان کہیں پر ذلیل اور رسوا ہوتا تو اس کا ذمہ دار اس وقت کا طاقتور بادشاہ یا اس وقت کا کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے، بلکہ اگر آج ہم رسوا اور پریشان ہوتے ہیں، ذلت اور مسکنت ہمارے ماتھے پر اگر تھوپ دی جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار ہم خود ہیں. ہمارے برے اعمال، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے غلط کرتوت ہمیں پریشانیوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں، ہمارے عقیدے ہمیں پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں. ہمارا کانسیپٹ اباؤٹ گاڈ، اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے تعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمارے جو عقائد ہیں، ہمارا جو کانسیپٹ ہے، ہمارا جو فیتھ اور بیلیفنیس ہے، اس کی کمی ہم کو ہمارے سامنے پریشانی لا کر کھڑا کرتی. ورنہ میرے بھائیوں، اسی ایک اللہ کو ماننے والے معدود چند افراد تھے جنہیں انگلیوں میں ہم اور آپ گن سکتے ہیں، شمار کر سکتے. بڑی بڑی طاقت کا سامنا انہوں نے کیا، بڑے بڑے سپر پاور طاقتوں کی بنیادیں انہوں نے ہلا دی ہے،
وہ ایسے تھے آگ کے سمندر میں کود جایا کرتے تھے، ظلم و ستم کے ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا کرتے تھے۔ وہ لوگ تھے، وہ اللہ کو ایک ماننے والے تھے، اللہ کے فرمان کو اپنی جان سے زیادہ اور اپنی مان سے زیادہ ان کو ترجیح دیتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں کی یہ اوقات دنیا کے سامنے میں جو آتا ہے ڈرا کر چلا جاتا ہے، جو آتا ہے مار کر چلا جاتا ہے۔ کہیں پر مسلمان ٹوپی کے نام پر مارا جاتا ہے، کہیں پر مسلمان لباس اور یونیفارم کو دیکھ کر ان کا موب لنچنگ کیا جاتا، کہیں پر مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کے نام پر، کہیں مسلمان ماں بہنوں کو برقع پہننے کی وجہ سے ان کی عزت و آبرو نیلام کی جاتی ہے۔ کہیں پر ہم اگر محمد الرسول اللہ کے میسج کو اور ان کی سنت کو اور ان کے اطوار کو اگر ہم آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں ٹارچر کیا جاتا ہے اور ہمیں پریشان کیا جاتا ہے۔ آج ہم نماز بھی پڑھتے، آج ہم زکوٰۃ بھی دیتے، آج ہم روزہ بھی رکھتے۔ In spite of these things and right now we become very weak. ہم کمزور بن چکے۔ اس کے ارتھ کو، اس کے وجہ کو ڈھونڈنا ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ جہاں پر ہماری اپنی شریعت سے دوری ہمارے کمزوری کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے، وہیں پر ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج کا مسلمان گروہوں میں بٹ چکا۔ آج کا مسلمان چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ چکا۔ آج کل کا مسلمان مختلف جماعتوں میں بٹ چکا۔ ایک بات یاد رکھیے قوم کے لوگوں، آپ کو یاد کرنا ہوگا، بغداد کی تاریخ اٹھائیے۔ بغداد کے کتب خانوں میں اتنی کتابیں لکھی گئی تھی کہ وہاں پر کتابیں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، مگر جب وہاں کے لوگ منتشر ہو گئے تھے، وہاں کے لوگ قرآن و سنت کی بنیاد پر، اپنے مسلک اور اپنے عقیدے کی بنیاد پر اور اپنے خاندان آبا و اجداد کی بنیاد پر انہوں نے الگ الگ پلیٹ فارم بنایا تھا۔ تو چنگیز خان ہلاکو خان کی عورتوں کے ذریعے سے ایک دن میں 18 لاکھ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا تھا۔ ایک بستیوں کو ایک رات میں پیٹرول ڈال کر سارے انسانوں کو، مرد عورتوں کو زندہ جلا کر انہیں بھسم کر دیا جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے۔ آپسی لڑائی اور آپسی انتشار میں بڑی طاقت جو وہاں کی تھی، بڑی بڑی کتابیں وہاں پر تھی اور اصول کی کتابیں رکھی ہوئی تھی، ایک مستند اسماء رجال کی کتابیں رکھی ہوئی تھی، احادیث مبارکہ کی تفاسیر کی کتابیں بھری ہوئی تھی۔ مگر جب ایک ایسا نظریہ ان کے دلوں میں اور ان کے قوم سماج کے بیچ میں انگڑائی لینے لگی تو پھر ظالم چنگیز اور ہلاکو خان 70,000 کھوپڑی انسان کی کھوپڑیوں پر اس کا تخت اور وہ بیٹھتا تھا، اس کی کرسی بچتی تھی۔ اس چنگیز اور اس ہلاکو خان کی یہ تاریخ ہے۔ اور کھوپڑیاں کن کی ہوتی تھی؟ ہماری اور آپ کی کھوپڑی ہوتی تھی۔ ہمارا اور آپ کا سر کاٹ کر، ٹوپی اور داڑھی والے کا سر کاٹ کر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ And divided we fall, united we stand, divided we fall. Definitely, یقیناً اگر آپ بٹ جاتے ہیں تو آپ کمزور پڑ جاتے ہیں، اگر آپ متحد ہوتے ہیں تو آپ ایک مضبوط طاقت بن جاتے ہیں۔ چاہے وہ 313 ہو لیکن متحد ہیں تو 1000 لشکر جرار کے ناک میں نکیل ڈال دیا تھا۔ وہیں پر تعداد میں زیادہ ہیں جنگ احد کے میدان میں، لیکن چوک ہو جاتی ہے، 2 حصوں میں بٹ جاتے ہیں تو وہاں پر آنے والی مدد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روک دی جاتی۔ اور پھر 70 صحابہ
بڑی بے رحمی کے ساتھ انہیں شہید کر دیا جاتا. اور آج کیا حالت ہے مسلمانوں کی؟ الگ الگ بٹے ہیں، ہم الگ، ہم سید، ہم انصاری اور ہم شیخ. ابھی ہم باقا پہنچے تھے کچھ دنوں پہلے، وہاں پر ایک کسی ہمارے بھائی کو سپورٹ کی ضرورت تھی. ہم جب وہاں پہنچے ہم نے کہا کہ آپ کامیاب ہوں گے، آپ کے سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا کہ مولانا بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ یہاں پر انصاری اور شیخ اتنی نفرت ہے ان کے بیچ میں کہ وہ مسلمان دوسرے غیر کو، ان کو چننا، ان کو سپورٹ کرنا، ان سے ہاتھ ملانا گوارا کرے گا، لیکن انصاری شیخ کو نہیں چنتا ہے اور شیخ انصاری سے مدد نہیں مانگتا ہے. یہ آج کی تاریخ ہے ہم مسلمانوں کی. اور اسی جرم میں، انہی پاداش میں آج مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا. بولنا پڑے گا، نہیں بولیں گے تو آپ کی آنے والی نسل گونگی ہوگی، گونگی زبان ہوگی منہ کے اندر لیکن وہ کچھ بول نہیں پائیں گے. زندہ رہنا ہے آپ کو تو آپ کو اپنی تاریخ کو دہرانا ہے. اگر آپ کو اس دیش میں دندنانا ہے تو آپ کو اپنی تاریخ اپنے آنے والی نسل کو بتانا پڑے گا. ان جلسوں کے منچ سے جلسہ کرنا گناہ نہیں، جلسہ کرنا پاپ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سامنے رکھ کر کے جلسہ کیا تھا اور تقریر کی تھی اور کہا تھا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر نائب بنانا چاہتا. We want to make the human beings on the earth and please suggest me. بتاؤ، ایک مشورہ دے. ایک ظاہراً مشورے کی شکل تھی لیکن خبر دینا تھا. کیجئے آپ، قوم کو ایک صحیح پیغام دیجئے، قوم کو صحیح دشا میں لائیں. صرف جلسوں سے سماج کے اندر اصلاح یا ریفارم نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ آپ کی سہیوگ کی، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. جس ٹاپک پہ میں بولنا چاہتا ہوں اتحاد و اتفاق، یونائٹڈ، یونٹی، یہ ہم مسلمانوں کی بھارت کے اندر بہت بڑی ذمہ داری. اگر ہم مسلمانوں میں یونٹی اور اتحاد نہیں ہے، لاکھ تنظیمیں بنا لو، لاکھ ہم اپنے سوسائٹی بنا لیں، ہم اپنے ٹرسٹ بنا لیں، اپنے اعتبار سے کام کریں، بٹ ریزلٹ وہ نہیں آئے گا جو ریزلٹ ملنا چاہیے تھا. ہمارے 600 نوجوان، 600 نہیں بلکہ 6000 نوجوان آج بھی معصوم ہیں، نہتے ہیں. تہمت دے کر، آروپ لگا کر انہیں جیل کے کال کوٹھیوں میں ڈال دیا گیا ہے. 6000 نوجوان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. کون ان کی مدد کرے گا؟ کون ان کا کیس لڑے گا؟ اور کون ان کے پریوار کو مدد دینے کے لیے آگے آئے گا؟ یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے. اگر کوئی آگے بڑھتا ہے یا تو اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر اندر ڈال دیا جاتا، یا اس کو ڈرایا جاتا، اس کو دھمکایا جاتا، یا اس کے اوپر FIR کر کے دیش دروہ کا الزام UAPA کے تحت ان کو اندر کر دیا جاتا. اور ہم لوگ کچھ دن تک پروٹیسٹ کرتے، احتجاج کرتے ہیں کہ ریلیز فور فلاں، ریلیز فور فلاں، فلاں کو ریلیز کیجئے، فلاں کو چھوڑیے. ہفتہ دن 10 دن کے بعد پھر ہمارا وہ آندولن، وہ پروٹیسٹ بھی ہم ڈسٹ بن میں چلا جاتا. اس کے بعد ان کی زندگی تباہ ہو جاتی. نہیں میرے بھائیوں، بزدل بننے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ احق ان تخشوا، اللہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ ہم اللہ سے ڈرے. ہم کسی طاقتور ظالم بادشاہ سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ہماری شریعت کے پلیٹ فارم سے وراثت میں ڈرنا نہیں ملا ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری بندگی کرو، میری اطاعت کرو، اور حق بات اگر بولنے کی ضرورت پڑ جائے کسی مکھیا ممبر MP MLA کے سامنے میں، کلمت حق جائر عند سلطان جائر، کلمت حق، حق بات کہہ دو، چپ
چپ مت ہو, خاموش مت بنو, اپنی زبان کا استعمال کرو, حق بات بولنا جہاں پر ضروری ہے وہاں پر حق بات کہو, جہاں پر خاموش رہنا بہتر ہے وہاں پر خاموش رہو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. لیکن نہیں, آج ہم مسلمان تو خود ہمیں مکمل طور پر پتہ نہیں کہ we are completely مسلم, ہم سچے ہم مکمل مسلمان ہیں بھی کہ نہیں پتہ ہی نہیں چلتا. مشرہ نہ تو ہمارا کوئی لباس ہوتا ہے, نہ ہمارا طور طریقہ مسلمانہ ہوتا ہے, نہ ہمارے اخلاق بلند ہوتے ہیں. اپنے بیچ میں بھائی چارے کا جو ماحول ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہے. کون مدد کرے گا آپ کی؟ انڈیا از اے ڈیموکریٹک کنٹری, جمہوری ملک ہے. یہاں پر آپ کو تو کھڑا ہونا ہوگا, سارے مائنورٹیز کے ٹوٹل آدیواسی ہو مسلمان ہو, بٹ فرسٹ آف آل the Muslim قوم, مسلمانوں کو should be united against the anti of Muslim, enemies of Islam. اسلام اور مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کے خلاف آپ کو تو کھڑا ہونا ہوگا. ان کے لیے تو آپ کو اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی. میرے بھائیوں, محمد الرسول اللہ نے ابو جہل کے سامنے میں, محمد الرسول اللہ نے عتبہ شیبہ ولید حنظلہ مغیرہ کے سامنے میں, آپ علیہ السلام خاموش نہیں تھے, آپ ڈرے نہیں کسی سے. آپ نے پوری وقار کے ساتھ, پورے شانتی کے ساتھ, پورے امن کے ساتھ, پرامن طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا. لیکن جب ضرورت پڑی ہے کسی باطل کے سامنے کھڑے ہو کر تلوار بلند کرنے کی, تلوار سے ان کے مقابلے کی, تو آپ پیچھے نہیں ہٹے ہیں. محمد اچھی بات کرنا بھی جانتے تھے, محمد الرسول اللہ گلے سے بھی لگاتے تھے, محمد الرسول اللہ جھڑکتے بھی تھے, محمد الرسول اللہ بڑے نرم دل بھی تھے, محمد الرسول اللہ شفقت اور محبتانہ ان کا معاملہ ہوا کرتا تھا. لیکن جب ضرورت پڑ جاتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب ہے. جب عتبہ شیبہ ولید حنظلہ مغیرہ آئے, کن کے پاس؟ ابو طالب کے پاس, کہ ابو طالب تمہارا بھتیجا یہ کون سا نیا دین لایا, یہ کون سا نیا قانون ہے, یہ کون سا نیا سسٹم ہے. We are not able to understand about that. ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. Explain me, otherwise and open deny your brother and your son. اپنے بھائی کے بیٹے کو, اپنے بھائی کے اپنے بھتیجے کو منع کر لو, وہ رک جائیں, ہم ان کو تمام چیزیں دینے کے لیے تیار. ان کو پیسہ چاہیے, ان کو عرب کے تمام خزانوں کی چابیاں ان کے ہاتھ میں لا کر رکھ دیتا ہوں. اگر محمد ابن عبداللہ کو کوئی خوبصورت عورت چاہیے تو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. سب سے زیادہ حسین ترین عورت جو اس حجاز کے, اس عرب کے سرزمین پر ہوگی, اس عورت کو محمد کے قدموں پر لا کر رکھتے ہیں. منع کر دو, صرف رک جائے اپنی بات کو رکھنے سے, اللہ کے پیغام لوگوں تک رکھنے سے وہ رک جائے. جو کہے, اگر ان کو سرداری چاہیے, ان کو کرسی چاہیے, مکھیا بننا ہے تو ہم ووٹ انہی کو کریں گے, سرپنچ بننا ہے ووٹ انہی کو کریں گے. لعنت دیا کنہوں نے؟ گرو گھنٹال نے. وہ کون گرو گھنٹال؟ جو 313 بتوں کے سامنے جن کا سر جھکتا تھا, انہوں نے ان کے سامنے میں یہ پرپوزل رکھا. محمد الرسول اللہ نے ٹھوکروں سے ان کو ہٹایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے چچا, آپ نے کیوں نہ کہہ دیا کہ ابو جہل, اے عتبہ, اے شیبہ, آؤ میدان میں, یہ تو کچھ نہیں ہے. ایک ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھو, دوسرے ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھو. اگر تم یہ کہو گے, لا کر رکھ دو گے کہ محمد ہم نے سورج کو, مارچ کو اور منگل کو آپ کے ہاتھ پہ لا کر رکھ دیا ہے, آپ رک جاؤ اس تحریک کو آگے بڑھانے سے, تو محمد ابن عبداللہ نہیں رکے گا. اللہ نے جس کام کے لیے مجھے پیغمبر اور رسول بنایا ہے میں وہ کام ضرور کروں گا, چاہے جتنی طاقت ہو آزما لو. یہ تھے محمد
ڈرتے نہیں تھے, گھبراتے نہیں تھے. آج تو ہم مسلمان یا تو اپنی بات رکھنے سے ڈرتے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی نوجوان ینگ جنریشن کا اتنا بڑا طبقہ ہمارے اس ملک کے اندر موجود ہے, لیکن وہ بددین ہے, وہ بے دین, and they don't know completely the history of the Islam and who was the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and when was born the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, where was born Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we don't know. ہم نہیں جانتے اور نہ ہم جاننے کی کوشش کرتے. میرے نوجوان ساتھیوں, آپ کے خون کے اندر جو گرمی ہے اس کے اندر اور حرارت پیدا کرنے کے لیے آپ کو اپنے اسلام کی تاریخ کو پڑھنا ہوگا, محمد رسول اللہ کے اتہاس کو پڑھنا ہوگا. دنیا کے اندر سب سے بہترین نسل, سب سے بہترین حسب و نسب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اگر ان کے کہنے کے مطابق ان کے دیوانے ہوں گے ہم, اگر ان سے محبت ہمیں ہوگی, ان کی زندگی سے ہمیں محبت ہوگی, ان کے طریقوں سے ہمیں اگر محبت ہوگی, تو کیا ہم کامیاب نہیں ہوں گے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صاف لفظوں میں قرآن میں 2 لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ کے ذریعے بیان کروایا. میرے نوجوان ساتھیوں, کہاں جا رہے ہم؟ ہمیں ایک حدیث معلوم نہیں, ہمیں ایک سنت محمد رسول اللہ کی ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی. ہوٹل میں کھانا شارٹ ہونے کی وجہ سے دوبارہ مانگ ہوئی کھانے کی, تو دوبارہ بنایا گیا. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہوٹل کا کوپن لیں اور کھانے کے ہوٹل میں جائیں, اور ابھی آپ ہی کے لیے, آپ ہی کی مانگ پہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کو نہیں ملا ہے, وہاں پہ جائے اور جا کر کے اپنا ہوٹل میں کھانا کھائے. میرے بھائیو, بڑا دکھ ہوتا. ایک نوجوان ساتھی سے ہم نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ ہمارے دوستوں میں سے ان کے بال عجیب طرح کے کٹے ہوئے. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ تو بڑے ماڈرنائز لگتے ہیں, فیشن پرست. ہم نے کہا ایک بات بتا دیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ مولانا پوچھنے کی بات عبد المطلب. ہم نے کہا بہت اچھی بات, عبد المطلب. ہم نے کہا ریئل نام کیا تھا ان کا؟ حقیقی نام بہت سارے آدمی نہیں جانتے, ہم میں سے کوشش بھی نہیں کرتے. اور اگر کہیں کسی کرکٹر کے بارے میں ان کو انفارمیشن نکالنا ہو تو فوراً گوگلی میں سرچ کریں گے, گوگل پہ جا کر ڈھونڈ لیں گے, ابھی 1 گھنٹے کے اندر PDF نکال کر کے دے دیں گے. وہ کسی ایکٹر ایکٹریس کے بارے میں اتنے لگاؤ, ایک دم اندر سے کھوکھلے ہو, ایک دم کھوکھلا. ہم نے کہا کہ اچھا بتاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ابا کا نام؟ بولا مولانا پوچھنے کی کوئی بات. ہم نے کہ ان کی وفات کب ہوئی؟ بولا یہ تو معلوم نہیں ہے, لیکن آپ علیہ السلام کے ابا کا نام عبداللہ, محمد رسول اللہ کے نام دادا عبد المطلب. ہم نے کہا عبد المطلب کو عبد المطلب کیوں کہتے ہیں؟ ان کا ریئل نام کیا تھا؟ کون سے خاندان سے آتے تھے؟ کون حسب و نسب کیا تھا جانتے ہو؟ بولا یہ سب نہیں جانتے ہیں, یہ تو ہم کو مولانا صاحب نے مکتب میں پڑھایا تھا. مکتب مدرسے, بیسیکلی ہم اپنے بچوں کو وہاں سے ایک دھارمک کانسیپٹ وہاں پر دیتے ہیں, لیکن ان جگہوں میں بھی تھوڑا اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے مدرسوں میں, بورڈ کے مدرسوں میں جو نصاب ہے اس کو ڈھنگ سے اگر پڑھایا جائے تو ہمارا بچہ اچھی کوالیفیکیشن حاصل کر سکتا ہے. ہمارے مکاتب کے اندر جو دادا آدم کے زمانے کا جو بہت پہلے سے جو چلا آ رہا وہ بہت کامیاب ترین, لیکن ہم لوگ ان کے اندر جو انگریزی کو, ہندی کو درجہ نہیں دیتے, حساب کو درجہ نہیں دیتے, چھوڑ دیتے ان کو کہ کون پڑھنے جائے انگریزی, کون پڑھنے جائے ہندی, کون پڑھنے جائے حساب. ارے حساب کا تذکرہ قرآن میں ہے, فَاكْتُبْ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ. حساب میتھ, it is a divide. It is related to the last, the authentic books. Then the world by God has been sent down to the earth to teach the people
is the Quran. فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ. حساب کہاں سے نکلتا؟ قرآن سے نکلتا ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. سائنس کہاں سے آتے؟ قرآن سے آتے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. سائنس کے اندر لوہے کا استعمال ہوتا، اسٹیل کا استعمال ہوتا. کہاں سے نکلتے؟ قرآن سے نکلتے. قرآن کے اندر سارے تعلیمات ہیں. ان کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے بچوں پہ آج ایک آدمی آ کر بولا مولانا 354 ہم پہ دھارا لگایا گیا. آپ کے جلسے میں آنے سے پہلے ایک پنچایتی تھی ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اندر، ایک چھوٹی سی بات 354 دھارا والا ہم پہ لگا دیا. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ 354 بھی تھا. کیا مطلب ہوتا؟ 354 بھی ہم نہیں جانتے، 302 کا دھارا ہم نہیں جانتے، 307 کا دھارا ہم نہیں جانتے، 376 کا دھارا ہم نہیں جانتے. ہمارے بچے نہیں جانتے. سلمان خان کا باپ کون بتا دیں گے؟ شاہ رخ خان کا دادا کون بتا دیں گے؟ عامر خان کی نانی کون بتا دیں گے؟ عامر خان کی شادی کتنی بھی وہ بتا دیں گے. لیکن یہیں پر آ جائیں آپ پوچھ لیجئے کہ دادا عبد المطلب محمد رسول اللہ کے دادا کا نام کیا؟ بہت سے لوگ نہیں بتا پائیں گے. بھارت کے سنویدھان کے بارے میں پوچھ لیجئے کہ 302 کب لگتا ہے؟ وہ نہیں بتا پائیں گے. 354 بھی کب لگتا ہے؟ وہ نہیں بتا پائیں گے. 376 کا کیا مطلب ہے؟ وہ نہیں بتا پائیں گے. 307 یہ دھارا دفعہ کون کب لگتے ہیں؟ وہ نہیں بتا پائیں گے. میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، and you must to know about and these things and about Indian Constitution and about the Indian preamble. یہ سب جاننا ضروری ہے. نہیں جانتے. ہم نے کہا کہ آپ کے اوپر چارج لگا ہے. 354 بھی کا مطلب ہوتا ہے آپ نے پوری کوشش کی کسی کے اوپر، کسی گاؤں سماج کی بہو بیٹی کو کی ان کی عزت و آبرو لوٹنے کی، ان کی ریپ کرنے، بلاత్కాر کرنے کی اگر آپ نے کوشش کی ہے تو یہ دھارا لگتا. اگر آپ نے کسی کی بلاత్కాر یا کسی کی عزت لوٹ لیا آپ نے، اگر کسی کا بلاత్కాر کیا ہے تو 376 کا دھارا لگتا. اگر آپ نے کسی کا گلا کاٹ دیا ہے یعنی مرڈر کر دیا ہے تو 302 لگتا. اگر آپ نے کسی کو مارنے کی کوشش کی ہے، کسی کا سر پھوڑنے کی کوشش کی ہے تو وہاں پر 307 لگتا. اٹیمپٹ ٹو مرڈر. ہم نے کہا کہ یہ چیزیں تو پتا ہونا چاہیے. اور افسوس ماسٹر صاحب تھے وہ، اچھی بات ہے، لیکن یہ روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں جو بتانا اور سمجھنا اور سمجھانا ہمارے لیے نہایت ضروری. اسی لیے تو بولتے ہیں نا لوگ، کیا بولتے ہیں کہ مسلمان بہت بچے پیدا کرتے اور ان بچوں کی پرورش نہیں کرتے، ان کی تعلیم نہیں دیتے. اسی لیے جن سنکھیا نینترن قانون کہیں پر لائے جاتے کہ قانون بناؤ ایسا کہ 2 بچے سے زیادہ نہ ہو، 2 بچے سے زیادہ نہ ہو. کوئی بات نہیں، بنا لو قانون جی بنانے والوں. لیکن جو قانون بنانے کے لیے جو لوگ بضد ہو رہے ہیں کہ ہم قانون بنائیں گے، اتر پردیش کے لال مظفر صاحب بولتے ہیں کہ جن سنکھیا نینترن قانون بنائیں گے. ہم نے کہا کہ بھائی پہلے تو تم ہی 9 بھائی بہن ہو، تم ہی 9 بھائی بہن ہو. اپنے ابا کو بولتے کہ جن سنکھیا نینترن کے تحت آپ نے اتنے بچے کیوں پیدا کیے؟ صرف بولنا آتا کہ 4 بچے کیوں پیدا کیے، 5 بچے کیوں پیدا کیے. تو پوچھو، معلوم کرو، راجا دشرت تھے، ان کے تو 4 بیٹے تھے، 2 کیوں نہیں ہوئے؟ نہیں، بس ایک مدعا، گرم سا مدعا چاہیے ان کو بٹورنے کا، اقتدار پر بیٹھنے کا، کرسی پر بیٹھنے کا. تو میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کے لیے ضروری ہے اس زمانے میں دھرم کے ساتھ ساتھ ہمارے مکاتب میں دھارمک پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ضرورتیں پیش آتی ہے بلاک میں، جو ضرورتیں پیش آتی ہے آپ کے ڈسٹرکٹ میں، کورٹ میں، کچہری میں، پولیس والوں کے سامنے میں، وہ جانکاری آپ اپنے بچوں کو دیجئے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو یو پی ایس سی بی پی ایس سی کے اندر تعلیم دلوائیے، آپ کے بچوں کو ڈی ایم منسٹر بنائیے. بڑی بڑی تنظیمیں ہیں نا،
बहुत सारी तंजीमें आती है, कहीं पर बाथरूम बनाती है, बहुत सारी तंजीमें आती है ट्यूबवेल लगवाने के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके साथ साथ आपको पूरे सीमांचल के लिए यूपीएससी यानी जहां से क्वालिफाइड के बाद बच्चा डीएम और एसपी और एसडीएम वगैरह बनता है, आप ऐसी इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बनाते? हमारे मुसलमान पसमानदा हैं, हमारे मुसलमान बहुत ज्यादा पिछड़े बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक रखते हैं। हमारे इन मुसलमान बच्चों को मैट्रिक इंटर के बाद इनको रोजी रोटी नहीं होती, पैसे नहीं होते हैं, तो रोजी रोटी कमाने के लिए ये दिल्ली और पंजाब चले जाते। मैं इन तमाम तंजीमों से कहूंगा, आप खबर कर रहे, मेरी आवाज अगर उन तक जाए, चाहे वो अरब फॉरेन कंट्रीज की तंजीम हो या हमारे भारत के अंदर रहने वाली तंजीमें हो, चाहे कौन सी भी तंजीम हो, जमीयत उलमाए हिंद हो, हमारे हमाद शरिया हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलमाए अहले हदीस हो, और हमारी जितनी भी तंजीमें हैं मुसलमानों की, मैं सबसे कहूंगा कि हमारे सीमांचल में एक इंस्टीट्यूट कायम कीजिए जहां पर हम अपने बच्चों को यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए उनकी प्रिपरेशन और तैयारी करा पाए, उनको स्कॉलरशिप दे पाए। चंदा आपको चाहिए, हम कजरा बस्ती से लाखों रुपए देने के लिए तैयार हैं। हम अगर 10,000 कमाएंगे, 1,000 रुपए महीना आपके उस इंस्टीट्यूट को देंगे, लेकिन आपको आगे कदम बढ़ाना होगा। इन बातिल ताकत से मुकाबले के लिए कोई दूसरा हथियार नहीं है, कोई नेता आपकी बात को नहीं रखेगा। अब से तकरीबन 60, 70, 75 साल पहले एक आया था बड़ा नेता, 2 मुल्क बना लिया, आपको मरने के लिए, कटने के लिए इस भारत में छोड़ दिया। आज भी कुछ मुसलमान नेता हैं जो अपनी कुर्सी के लिए भड़काऊ भाषणें देते हैं कि नहीं मुसलमानों उठो, अपना हक लो सियासत में। ठीक है, उठेंगे मुसलमान, आप जीतते भी हैं, आपको कुर्सियां भी मिलती है, लेकिन जब उन्हीं के इलाके में किसी की मॉब लिंचिंग होती है तो आप उनकी मदद को नहीं पहुंचते हो। ये झूठी तकरीर नहीं चाहिए हमें आपकी, एक झूठा दिलासा नहीं चाहिए हमें आपका, हमें जमीनी सतह पर काम चाहिए। अगर किसी की मॉब लिंचिंग होती है तो उनको मदद मिलनी चाहिए, उनका केस फाइल होना चाहिए। अगर किसी बच्चे की इज्जत लूटी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक उनकी मदद कौन करता है? हमें वो मसीहा चाहिए, हमें हवाई तकरीर नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर तकदीर बदलना है तो आपको अपने कौम के अंदर कौम के बच्चों को तालीम देना होगा, एजुकेशन देना होगा, तभी आप उस एजुकेशन और उस तालीम को हासिल करके आप दुनिया के, हमारे भारत में जो हम पर इलिटरेसी का जो कलंक है लगा हुआ, वो धुल सकता है। ये सीमांचल जरखेज है, यहाँ का बच्चा बड़ा हुनरमंद होता। अभी यूपीएससी के अंदर में पूरे भारत में 700 से अधिक बच्चे पास हुए, उनमें से पहला नंबर कहाँ का बच्चा? बिहार। आपके बिहार का बारसोई कदवा कटिहार का है वो लड़का जो पूरी भारत में यूपीएससी में टॉप रैंक हासिल। बताइए आप क्या कहेंगे? हमारे बच्चों में वो हुनर नहीं, बल्कि 3 बच्चे बिहार से यूपीएससी में सेलेक्ट हुए। हमारे गांव के करीब एक स्कूल के करीब एक गांव है, वहां पर पिछले साल एक बच्चा 251 नंबर से पास हुआ। उससे पहले एक बच्चा एसडीएम बना हुआ, और जो इस बार बना है वो डीएम बनेगा। जब वो डीएम बनेगा तो अपने गांव के अंदर कुछ न कुछ अच्छा करेगा, और अपने जिस जिला पे रहेगा वहां अच्छा करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। तो इसलिए तालीम ही एक ऐसा हथियार है कि वी चेंज एंड मेक द गुड वर्ल्ड एंड द चेंज द वर्ल्ड अगेंस्ट मी। हमारे लिए जो बहुत सारी बुराइयां पैदा की गई है, एक वावेला खड़ा किया गया है, हम उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो मेरे भाइयों, एक्टिव होना होगा। तो हमने उनसे कहा कि बाबू बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा का नाम क्या है? वो बोलता है कि मौलाना हमको इतना मालूम है कि अब्दुल मुत्तलिब है। हमने कहा कि द रियल नेम, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ अब्दुल मुत्तलिब? उन्होंने कहा कि आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा का नाम असल में शैबा, शैबतुल हम्द, अब्दुल मुत्तलिब, अब्द मने गुलाम, मुत्तलिब, ये
जो हाशिम थे, कबीले बनु हाशिम, एक घराना कबीले कुरैश, खानदान हाशिम से मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से 2 नस्ल पीछे हाशिम, हाशिमी घराना वहीं से है। हाशिम इनको क्यों कहा जाता है? पहले जमाने में जब हज करने के लिए लोग आते थे मक्कातुल मुकर्रमा, जब वो पहुंचते थे मक्का, मेहमान नवाजी वहां की बहुत मशहूर है, वह आज भी मेहमान नवाजी करते हैं। तो गोश्त के शोरबे में रोटी के टुकड़े को डालकर सरीद बनाकर मेहमानों को खिलाते थे। तो इसीलिए उनका नाम हाशिम मने टुकड़े करने वाले, इसीलिए उनको हाशिम कहा जाता। एक मर्तबा मदीना गए, वहां पर सफर में तिजारत में निकले। पहले जमाने में जब सफर और तिजारत हुआ करती थी, लोग सालों साल लगा देते थे और कहीं कभी किसी की मौत हो जाती थी। उस वक्त पैदल या ऊंट में या घोड़े में आराम से लोग सफर किया करते थे। आजकल नहीं कि हवाई जहाज में बैठे अभी यहाँ, उसके बाद 2 घंटे में पहुंच गए बेंगलोर या हैदराबाद, ऐसा नहीं था पहले। तो आप ये हाशिम साहब गए मदीना, वहां शादी की। शादी के बाद वहां से वो जब बाहर निकले तो उनकी जो अहलिया मोहतरमा थी वहां मिला हुई, उनसे जो बच्चा पैदा हुआ उनका नाम था शैबा। नाम शैबा इसलिए था क्योंकि उनके बाल में कहीं कहीं पर सफेदी थी, तो शैबा के मतलब सफेद। तो हाशिम साहब जब वहां से निकले तो उनका इंतकाल हो गया। तो एक हाशिम के भाई थे जो मक्का में थे, उनका नाम था मुत्तलिब। उनको पता चला बहुत दिनों के बाद कि हमारे जो भाई हैं उन्होंने मदीने में शादी की और हमारा एक भतीजा भी वहां पर जन्म लिया है। तो ये पहुंचे यहाँ से मक्का से वहां पर मदीना। जाने के बाद वहां पर कहते हैं, देखते शक्ल सूरत से पहचान गए उस बच्चे को कि यही बच्चा लगता है कि हमारा भतीजा। जब उनकी माँ से बात की, उन्होंने इनकार कर दिया कि मेरे शौहर का ये रिजल्ट, मेरे शौहर का ये निशानी, मैं अपने बच्चे को कैसे दे सकती हूँ। उन्होंने कहा, मुत्तलिब साहब ने कहा, हाशिम के भाई साहब ने कहा कि देखिए, मैं हमारे इलाके में वहां पर हम सरदार हैं, अभी इनको लेकर जाते हैं, अभी सरदारी आएगी, आपके बच्चे के हाथ में सरदारी आएगी, आपके बच्चे के हाथ में मेहमान नवाजी आएगी, बेहतर होगा, अच्छा काम होगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप इस बच्चे को लेकर जाएं। जब मुत्तलिब साहब अपने ऊंट के पीछे अपने इस बच्चे को बिठा कर लेकर जब मदीना से आए तो लोगों ने कहा कि मुत्तलिब तुम गए थे खाली, आए हुए गुलाम को लेकर। अब्दुल मुत्तलिब, मुत्तलिब का गुलाम, यानी इस शैबा जो नाम था, नाम असल नहीं फेमस हुआ, वही मुत्तलिब का गुलाम। यानी मुत्तलिब तुम गुलाम लेकर आए हो, एक बच्चा लेकर के आए हो, वही चीज मशहूर हो गई वो नाम। और पूरी कुरैश की तारीख में खानदान मक्का में जितने भी खानदान और कबीले थे, उनमें सबसे मुबारक और सबसे अच्छा और कामयाब कोई सरदारी करने वाला पैदा हुआ था तो उसका नाम अब्दुल मुत्तलिब था। नाम असल में शैबा है, लेकिन नाम पड़ गया उनके अपने चचा के नाम पर वो लेकर आए थे तो उनका नाम पड़ गया अब्दुल मुत्तलिब। सबसे बेहतरीन नस्ब और हसब में उनका आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई है। हिरक़्ल ने पूछा था अबू सुफियान से कि जो मोहम्मद पैदा हुआ है उनका नस्ब और हसब कैसा है बताओ। उन्होंने कहा कि आला और अशरफ है, और यही वजह है कि इसको जिक्र किया है भागवत पुराण के अंदर कहा है, शंबल ग्राम दुख्य सबरा हमारे सगहा तमना भगने विष्णु यशसा कल की भविष्यति। साफ लफ्जों में शंबल ग्राम दुख्य सबरा हमारे ऊंचे खानदान में पैदा हुए, लड़ाकू होंगे इनके खिलाफ, जालिमों के खिलाफ, अबू जहल के खिलाफ, उतबा शैबा के खिलाफ, अहमेद सौयमिदम बिदामी। और कहा साफ लफ्जों में उस सरायत से परवाही जो घोड़े पर बैठकर सवारी करेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह की सवारी घोड़े पर होती थी, ऊंट पर होती थी, खच्चर पर आप सवारी किया करते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह अस्मा सुगमारूहा देवदत्तम
जगतपति असिनास दूध मंथेश्वर्य गुणन्विता। आप अलैहिस्सलाम जंग भी करते थे, आला नसब से, हसब से उनका जन्म हुआ था, उनकी पैदाइश और उनका जो बिलोंग करते थे वहां से करते थे। शंभल गराम, अमन की जगह, यानी इतना पुरअमन जगह है। आज भी अगर वहां पर कोई पहुंच जाए तो उसको शरारत या उसको लड़ाई या उसको झगड़े करने की वहां पर परमिशन बिल्कुल नहीं होती। आप अमन की दारुल अमन है, वो अमन की जगह है, वहां पर पैदा हुए। शंभल गराम, अमन की जगह पे ब्राह्मण खानदान से, ब्राह्मण, हिंदू धर्म में ब्राह्मण जो होगा वो महान होगा, वही साधु बनेगा, वही संत बनेगा, वही पुजारी बनेंगे, वही शादी के मंडप पर बैठेंगे, वही पाठ का, वही आचार्य बनेंगे, वही सब कुछ करेंगे, वही पूजा पाठ जो भी होगा, हवन होगा, सब वही करेंगे। ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं कर सकता। हमारे इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं। हमारे इस्लाम में चाहे वो शेख हो, अंसारी हो, चाहे वो कोई भी हो, वो कुरान पढ़ सकता है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के हदीस की किताबों का मुताला कर सकता, मना नहीं, छुआछूत नहीं, बस सिर्फ उसका मकाम उसके अमल से परखा जाता है, जज किया जाता अल्लाह तबारक व तआला के नजर। ये चीजें हैं जो हमारे नौजवानों को मालूम नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में। अरे हमें सिर्फ एक्टिव होने की जरूरत है, वरना तुरियानी जुबान में मोहम्मद का नाम मौजूद है। वल्लहू जंजमेन देओर दन गोन मदीना, वल्लहू जंजमेन देओर दन प्रोफेट मोहम्मद। तुरियानी जुबान, तुरियानी ईरान के अंदर जो पुरानी जुबानें इस्तेमाल होती, उस जुबान में मोहम्मद का नाम मौजूद। आज मिटाने वाले लाख कोशिश कर लें मोहम्मद के नाम को मिटाने की, हमारे मदारिस को, मकातिब को मिटाने की कोशिश कर लो, नहीं मिटा पाओगे। वक्ती तौर पर देखेंगे कि हाँ, वक्ती तौर पर तुम लग रहे हो, तुम दंदना रहे हो, लेकिन हमेशा से जा अल हक व ज़हक़ल बातिल, हमेशा हर फिरौन के सामने में अल्लाह किसी न किसी शक्ल के अंदर मूसा को हक बनाकर भेजा है। जब आया था नमरूद तो अल्लाह ने हक बनाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा, और जब आया था शद्दाद और कारून और नमरूद और फिरौन, अल्लाह ने किसी न किसी शक्ल में हक बनाकर किसी नबी और रसूल को उनका मुकाबला कराया, और कोई नहीं हक के सामने टिक पाया। इसीलिए मेरे मुस्लिम भाइयों, आप हक हैं, हक पर हैं, यू आर ऑन द राइट। आपको सिर्फ अपने अतवार, अपने जिंदगी के अफाल, अपने जिंदगी के कारनामे बदलने की जरूरत है। आपको अल्लाह ने सर बुलंदी दी है, वंतुमुल आलौन, आप ही सर बुलंद रहेंगे। उसके लिए जरूरत है अपनी शरीयत को मजबूती के साथ पकड़ना। मैंने कल भी ये बात कही थी कि हम वो कौम है, एक हाथ में अगर कुरान है तो आप जिस मुल्क में है, कहिए कि एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में भारत का संविधान है, एक हाथ में तलवार है नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए, तो दूसरे हाथ में भारत के, हमारे हिंदुस्तान का झंडा होगा। आप कह सकते, आप कहिए, आपको कोई नहीं मना कर सकता। आप अपने मजहब की बात रखिए, आप अपने धर्म की बात रखिए, निरपेक्ष, एकदम बिल्कुल निडर, बहादुर बनकर अपने धर्म की बात रखिए। डॉक्टर जाकिर नाइक निडर होकर इस्लाम की सच्चाई को रखते थे। मौलाना कलीम साहब सिद्दीकी निडर होकर इस्लाम की बात रखते थे। वक्ती तौर पर परेशानी उनके पास आई है, लेकिन ज्यादा देर तक ये परेशानियां, ये जालिम अपने ताकत की वजह से जो दंदना रहे हैं, इनकी ताकत हमेशा नहीं रहने वाली। आज सत्ता इनके पास, कल किसी और के पास सत्ता होगा। ताकत इनके पास है, कल किसी और के पास ताकत होगी। इज्जतें बनती बिगड़ती है, सरकार बन आती और जाती है, लेकिन अल्लाह की ताकत हमेशा से थी, अल्लाह की ताकत है, और क़यामत तक टू द डे ऑफ जजमेंट द सर्वशक्तिमान अद्धा देव महान अल्लाह तबारक व तआला की ताकत बाकी रहेगी। बस जरूरत है उस ताकत को सही इस्तेमाल करवाने का, उस ताकत को अल्लाह से हासिल करने का। हम मुसलमान हैं,
तो नमाजों के जरिए से अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग बना। अगर हम मुसलमान हैं तो अपना अखलाक हमारा इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, हमारा अफाल इतने अच्छे होने चाहिए कि ताकि हम किसी गरीब भाई के हक हुकूक को ना मार पाए। यहाँ तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के गला काटने के दर पे, एक भाई दूसरे भाई की जमीन को हड़पने के दर पे, मेरे भाई जो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम अपने पैरों पे पहले खुद कुल्हाड़ी मारते हैं, तब जाकर आप पर दूसरे और अगयार आपके ऊपर हमला करते हैं। हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत उठाकर देखने की जरूरत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह नरम भी थे, सख्त भी थे, बहादुर भी थे। कान अश्वमा शुभमा रूहा देवदत्तम जगतपति। बहुत लोग इसी मंत्र से क्या मतलब निकालते, हमारे हिंदू भाई, अरे तुम्हारे मोहम्मद तो लड़ाकू थे, वो लड़ते थे, 9 तलवार थी। हमने कहा कि भाई बहुत अच्छा एतराज कर रहे हैं कि मोहम्मद लड़ाकू थे, वो तो गनीमत है कि हमारे कुरान की शुरुआत लड़ने वाले अल्फाज से नहीं किया अल्लाह तबारक व तआला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो रब्बुल आलमीन है, मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह तबारक व तआला घड़े ऑफ जजमेंट था, वो ग्रेटर है, क्रिएटर है। लेकिन एक बात बोले, आप जो एतराज करते हो, आपकी जुबान से बात अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का पहला मंत्र जो है, पहले मंत्र का पहला अक्षर जो है, वो जंग से और धर्म से शुरू हुआ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धृतराष्ट्र कौरव और पांडवों के बीच में जो जंग छिड़ गई थी महाभारत में, तो संजय से कहा था, संजय मीडिया वाला था उस वक्त का, संजय मीडिया वाला। तो धृतराष्ट्र ने कहा संजय से, ये संजय मुझे जरा बताओ कि रणभूमि में पांडवाश्च संजय धृतराष्ट्रे कुरुक्षेत्रे के धर्म के जो सेना है, यानी धर्म की जो लड़ाई हो रही है महाभारत के मैदान में, तो आप ये बताओ संजय कि वहां पर हो क्या रहा। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी की शुरुआत आप देख लीजिए, बुखारी उठाइए, वहां पर जंग का तज़किरा पहले नहीं। आप मुस्लिम उठाइए, जंग का तज़किरा नहीं। अबू दाऊद उठाइए, जंग का तज़किरा पहले नहीं। और आप तिरमिज़ी उठा लीजिए, जंग का तज़किरा पहले नहीं। आप इब्न माजा उठा लीजिए, नसई उठा लीजिए, जंग का तज़किरा पहले नहीं है वहां पर। कुरान में देख लीजिए आप, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलका रुसूल, किसी पारे की शुरुआत जंग के जरिए से, जंग के टॉपिक से नहीं की गई। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता का पहले अध्याय का 18 अध्याय गीता में, पहले अध्याय का पहला मंत्र का पहला अक्षर ही जंग से। वो कहते हैं कि अच्छा देख लो, मेव सौ अश्वमा शुभमा रूहा देवदत्तम जगतपति, कि वो जगतपति होंगे, शुभमा रूहा तेज रफ्तार घोड़ा लेकर, तलवार लेकर, दूध दमन। देखो मोहम्मद दमन कर रहे हैं, सर काट रहे हैं और हाथ काट रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। मोहम्मद के बारे में कुछ गुरुओं का ये तज़किरा था, तो हमने यही जवाब दिया कि बेटे हमारी जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, मैं अब्दुल्ला बयान करता हूँ, पेश करता हूँ, तुम भी अपनी धार्मिक किताबें लाओ। तुम्हारी किताबों के अंदर सबसे पहला अक्षर, सबसे पहला वर्ड जो है, वो धर्म से और जिहाद से, जंग से शुरू। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, क्षेत्रीयवासी। पांड्यवाश्य संजय, साफ लफ्जों के अंदर तज़किरा किया कि बताओ मुझे रणभूमि के मैदान में जो पांडु है और जो कौरव है, वो दोनों मिलकर उनकी स्टेटस क्या है। धृतराष्ट्र ये कह रहे कि हमको दिखाओ, जरा रिपोर्ट पेश करो पूरी। फिर ये कम से कम 25-30 श्लोक है, मंत्र है। लेकिन आखिर में क्या कहा जाता है? आखिर में जो श्री कृष्ण जी थे वहां पर रणभूमि में, उस मैदान में, तो अर्जुन जो हीरो थे महाभारत के, वो अपने कमान को और वो
اپنے تیر اور بھالے کو اٹھا کر جس رتھ پہ سوار تھے اس سے اتر کر نیچے آ جاتے. وہ کیا کہتے ہیں کرشن جی کو؟ کرشن جی اے پرماتمے، اے ایشورا، ہم نہیں لڑیں گے. اے بھگوان یا بادشاہ، ہم نہیں لڑیں گے. شری پرماتما نے نمہا، ہم نہیں لڑیں گے، ہم اپنے پرماتما کو نمن کرتے ہیں، ہم مقابلہ نہیں کریں گے. تو پھر پتا کیا کہا تھا شری کرشن جی نے؟ اللہ نے جو قرآن میں کہا، اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. جب کوئی ظالم بادشاہ آپ کے سامنے آتا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جب آپ کے اوپر کوئی ظلم کرتا، آپ پر کوئی موب لنچنگ کرتا، تو آپ کو بھی اس کے سامنے قانونی جواب دیجئے. ان کو آپ ان کو کورٹ میں لے جائیے، آپ ان کو عدالت میں لے کر جائیے. لیکن اگر کہیں پر مسلم کنٹریز میں جہاں پر قرآن کے فیصلے ہوتے ہوں تو کہا جاتا ہے کہ آپ مقابلہ کرو ان کا. اگر کسی نے قتل کیا ہے تو آپ کو اسی کے بدلے سیم اسی طرح قتل کیجئے. لیکن اللہ نے ایک پیغام اور بھی دیا کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر بات ہے. میرے بھائیوں، وہاں پر محمد رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے ظالموں کے خلاف لڑنے کی ترغیب دی جاتی ہے. اے نبی اٹھ جائیے، ظالموں کا مقابلہ کیجئے، ورنہ یہ آپ کے بچوں کو، آپ کی بیویوں کو، آپ کے سماج کے نوجوانوں کو یہ ذبح کر دیں گے جیسے فرعون نے کیا تھا. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. ہمارے قرآن کے اس آیت پر اعتراض ہے تو پوچھے شری کرشن جی سے. شری کرشن جی نے کہا تھا، مجھے وہ پورا منتر یاد نہیں ہے، بلکہ سلیپیم فراس ماگہا کہا گیا اس میں کہ اے ارجن اٹھو، نپن سکرا کو مت پراپت ہو، بزدل مت بنو. اگر تم بزدل بنو گے تو تم کبھی سورگ نہیں جا سکتے. وہ غلط ہے، اگر وہ زندہ رہے تو تمہاری نسل کو برباد کر دیں گے. تو میرے بھائیوں، ایسا تو ہوتا ہے، ظالم اگر آتے ہیں تو ان کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا. خیر، ہم آپ لوگوں سے اتنی گزارش کرتے ہیں کہ 2-3 کام ہم لوگوں کو کرنے کا آج کی تاریخ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے بیچ میں گمراہی سے بچنے کے لیے، عقائد کو درست کرنے کے لیے جو ہمارے پاس اوتھینٹک بکس ہیں، کتاب ہے، قرآن ہے، احادیث رسول، ہمیں ان کے مارگ کے مطابق، ہمیں درشن کرتے ہوئے ان کے مطابق زندگی گزارنے کا سنکلپ لینا. عبداللہ سالم کے چیخنے سے کچھ نہیں ہوگا، بالکل کچھ نہیں ہوگا. ہمیں اور آپ کو میدان میں آنا ہوگا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر دوسری بڑی طاقت یونٹی بنائے. کسی بھی مکتب فکر کا ہمیں ان لفڑوں میں نہیں پڑنا، ہمیں اتحاد پیدا کرنا. اگر ہم مسلمان ایک پلیٹ فارم پر ہوتے تو ہمارے مسلم دھرم گروؤں کی جو گرفتاری ہو رہی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں جو آؤٹ آف انڈیا ہے، یا مولانا کریم صاحب ہیں، یا مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب ہیں، یا مولانا اور بھی بہت سارے ہمارے ایسے علماء کرام ہیں جو مدارس جن کو شک کی بنیاد پر اٹھایا گیا ہے، اگر ہم متحد ہو جائیں تو پھر انہیں بہت دن تک نہیں رکھ سکتے. وہ 2.5 سے 3% ہے. کون؟ یہ ہمارے یہ بھائی سکھ لوگ. لیکن دیکھیے نہیں ہٹ رہے ہیں، کوشش کی جا رہی بدنام کرنے کی، نہیں کر رہے تھے. یونٹی کے اندر طاقت ہے نا بھائی. تو دوسری چیز اتحاد ہے. تیسری چیز کیا؟ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے آنے والی نسل کو، جو بچے ہمارے، ان کو پڑھائیے. خدا مکتب میں بھی تعلیم دیجیے، مہر جلسوں میں بات کرتا ہوں، مکتب میں بھی تعلیم دیجیے، ماڈرن تعلیم دیجیے آپ اپنے بچوں کو. زمانہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ماڈرن تعلیم دینا ہو. ان کو بتائیے کہ بیٹا، ان کو پڑھائیے کہ سنویدھان کیا، آئین کیا، دفعات کیا، تمہارا حق حقوق کیا. سماج اگر مکھیا بنو گے تو اس کے مکھیا بنو گے تو کیسے ترقی کرو گے، کیسے کام کرو گے. اگر پڑھا لکھا ہمارا طبقہ ہوگا تو انشاءاللہ اچھا کام ہوگا اور ترقی اور تبدیلی آئے گی. تو یہ 3 کام، سب سے پہلے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، اور دوسرا کام اتحاد کی لڑی میں پیوست ہونا، اور تیسرا کام تعلیمی میدان میں ایک دم کوہرام مچا دیجئے. اگر دنیا کے اندر انقلاب پیدا نہ ہو جائے، اللہ نے زندگی رکھی تو میں بتاؤں گا آپ کو اسی فیلڈ میں آ کر کہ تعلیمی میدان میں
اگر آپ نے کامیابی اچھا یہ کیا یونٹی آف ڈائریکٹ اسلامک چینل، اتنا بڑا کا نام کوئی رکھتا بھائی، یونٹی آف ڈائریکٹ، یہ چینل ہے بھائی صاحب کا. دیکھیے کچھ دنوں کے بعد ہے نا کچھ آڈینس کا بھیڑ ہوگا مجمع کا، اور کچھ دنوں بعد ان موبائلوں کا بھیڑ ہو جائے. اب کبھی کبھی کہیں ایسا نہ ہو جائے کچھ دنوں جلسوں میں لوگ کیا کریں گے، مائک لگا دیں گے اسٹیج کے بعد، جا کے گھر پہ بیٹھ جائیں گے، وہیں سے آن لائن دیکھیں گے، تقریر سنیں گے. لگتا ہے کہ کچھ دنوں میں ایسا ہونے والا ہے. بہرکیف میڈیا، آپ یوٹیوبر ہیں میں جانتا ہوں، فیس بک پہ آپ لوگ پیج بنائے ہوئے ہیں، اچھی بات ہے، اچھے کام کے لیے استعمال کیجئے، اچھی نیت سے استعمال کیجئے اس کو، تو آپ کے لیے باعث ثواب بھی بن سکتا. لیکن اگر صرف ڈالر کمانے کی نیت سے کر رہے ہیں تو پھر غلط ہو جائے گا. ٹی آر پی کرنے کی پوائنٹس حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو بھی غلط ہو جائے گا، وہ تو ملے گا ہی آپ کو. لیکن آپ انما الاعمال بالنیات، deeds will be judged by the intention. آپ کی نیت جیسی ہوگی رزلٹ آپ کو ویسا ہی ملے گا. آپ یہ نیت رکھیے کہ ہم اپنے چینل سے جو الزامات ہیں اسلام پر، ہم اچھی باتوں کی اشاعت کریں گے، ہم اپنے دین کا پرچار پرسار کریں گے. نو ڈاؤٹ یقیناً آپ کو ثواب مل سکتا ہے، اس میں کوئی غلط نہیں. تو اسی لیے میرے بھائیوں ہر چیز کو ایک دشا دینے کی ضرورت ہے. میرا وقت بھی پورا ہو چکا ہے اور ہم تھکے ہوئے بھی ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اراکین جلسہ کا، پورے مجمع کا، اور جو گفتہ ہیں آپ ان کو بھی سن کر کے جائیں. ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جائز اغراض و مقاصد میں کامیابی دے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.